اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم فتح مکہ کا ذکر کریں گے۔ میرے محترم سامعین کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی حاضری کے لیے تشریف فرما ہوئے اور اہل مکہ نے آپ کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس کے نتیجہ میں حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ اور ٹریٹی سائن ہوا، اور اس معاہدہ کی روشنی میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی قریش میں اور مسلمانوں کے اندر، یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اب جب یہ معاہدہ طے ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بڑا مشہور و معروف معاہدہ ہے جو پہلا معاہدہ تھا باقاعدہ طور پر۔ اس کے اندر جو مسلمان تھے مدینہ شریف سے تعلق رکھنے والے بطور خاص، اور مکہ کے قریش تھے بطور خاص، لیکن اس معاہدے کے اندر پھر مکہ کے آس پاس کے جو قبائل تھے، 2 مشہور قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ تھا اور ایک بنو بکر تھا۔ تو بنو خزاعہ کے جو لوگ ہیں ان کا تعلق، اور انہوں نے اپنا رشتہ اور اپنا اتحاد قائم کر لیا مسلمانان مدینہ کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو دوسرے لوگ تھے مکہ والے، ان کے ساتھ بنو بکر نے کر لیا۔ تو بنو خزاعہ ایک بہت بڑا قبیلہ، ان کی آپس میں بڑی پرانی چشمک تھی، آپس میں مخالفت تھی، اور آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ معاندت تھی، دشمنی تھی، مخالف تھے، ایک دوسرے کے حریف تھے۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں کا ایک کے ساتھ تو جانا ممکن نہیں تھا، تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کے اتحادی اور ٹریٹی میں سائن کر لیا۔ 2 سال تک یہ معاملہ چلا، اور اس امن کے زمانہ میں بہت سارے اور بھی معاملات پیش آئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام کے طور پہ لیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا عظمت کا پہلو ٹھہرا کہ ہر طرف پیغامات اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا، خطوط کے سلسلے، مراسلہ جات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور دعوتی پیغامات کے اندر ارتکاز ہوا، اور اس وجہ سے دنیا میں اسلام کو پھیلنے کا موقع میسر آیا، اور ایک بڑے آرام کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی اشاعتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور پروموٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں صاف ظاہر ہے کیمیا گری اور اثر کیمیا تو پہلے ہی تھا، تو اب ساری توجہ جب اس بات پر اشاعت تبلیغ اور اشاعت تعلیمات اسلام پر ہو گئی، تو اب زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام کا پھیلاؤ آیا۔ اس صورتحال میں مکہ والوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ہم نے اس میں غلطی کی ہے، مسلمان تو سکون کی زندگی بسر کرنے لگ گئے، ان کو پیغامات پھیلانے میں آسانی ہو گئی ہے، اسلام کا مذہب اور دین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس معاہدے کو، جو معاہدہ کیا تھا، یہ قریش اور مکہ کا سپہ سالار اور سردار تھا ابو سفیان۔ تو حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ حضرت ابو سفیان تھے، اور انہوں نے اس اعتبار سے، چونکہ وہ سپہ سالار تھے، سربراہ تھے، کمانڈر ان چیف تھے، تو انہوں نے اس معاہدے کو یقیناً لیڈ بھی کیا، لیکن ان کی جو بیوی ہندہ تھی وہ بڑی اس معاملہ میں مؤثر تھی اور بڑی ایکٹیو تھی، تو اس نے جان بوجھ کر جو 2 قبیلے تھے نا، بنو خزاعہ مسلمانوں کا ساتھی قبیلہ اور بنو بکر قریش اور مکہ والوں کا ساتھی خلیفہ، ان کے درمیان جان بوجھ کر لڑائی چھیڑی، اور لڑائی چھیڑ کر اس نے اس معاہدہ کو توڑنے کی کوشش کی، اور اپنے ساتھ جو 2 نائب سپہ سالار تھے، وائس کمانڈر ان چیف اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ،
ان کو ساتھ ملا لیا. یہ دونوں وائس کمانڈر تھے ابو سفیان کے ساتھ, اور اس انداز سے ساتھ ملایا کہ بنو بکر کی ایک لڑکی کو اغوا کرا کر اس کو بنو خزاع قبیلے میں چھوڑ دیا. اس پر دو رائے ہیں مورخین کی کہ یہ سارے کی ساری کارروائی تنہا ہندا اور اکرمہ اور صفوان جو سپہ سالار ہیں دونوں نائب ابو سفیان کے انہوں نے کی, یا اس کے ساتھ غسان کے یہودی اور عیسائی بھی شامل تھے. بہرحال عملی طور پر یوں ہوا کہ بنو بکر کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس کو بنو خزاع جو مسلمانوں کا ساتھی اور اتحادی قبیلہ تھا ان کے محلے میں چھوڑ دیا گیا, اور یہ خبر مشہور کروا دی گئی کہ ان کی بچی کو اغوا کیا ہے, اور اغوا کر کے انہوں نے اتحاد کی کوشش کو پارا پارا کیا ہے اور معاہدہ امن کو توڑا ہے. اس پر بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاع پر, مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر, اور بنو بکر کے مدد کرنے میں اکرمہ اور صفوان جو نائب سپہ سالار تھے ابو سفیان سپہ سالار کی بیوی ہندا کی ملی بھگت کے ساتھ اور ان کی خفیہ اس کارستانی کے ساتھ انہوں نے اس حملہ میں تعاون کیا, باقاعدہ ذاتی طور پر شامل ہوئے اپنے لشکر لے کر, اور بنو خزاع کے درجن کے قریب بندوں کو مار دیا. اب بنو خزاع چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے, وہ حضور پاک کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے سارا ماجرا سنایا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس ماجرا کا علم ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ اندازہ کر لیا, چونکہ بنو خزاع نے یہ بات بتا دی کہ ہم نے تحقیق کی ہے وہ بچی کوئی نامعلوم چھوڑ کے گیا ہے, ہم چھوڑ کے نہیں گئے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے صلح حدیبیہ والا, اور آپ نے تیاریوں کا حکم دے دیا. یہ بات ابو سفیان کو اسی رات جب واپس آ رہے تھے اکرمہ اور صفوان حملہ کر کے بنو خزاع پر, تو واپس مکہ آتے ہوئے صبح کے وقت میں ملے تھے, گھوڑوں پر سوار تھے اکرمہ بھی اور صفوان بھی. ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم گھوڑ دوڑ کے لیے گئے تھے, گھوڑ سواری کے لیے گئے تھے, روزانہ کی جو مشق ہوتی ہے اس کے لیے گئے تھے. تو وہ خاموش ہو گیا. لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کو کسی نے بتایا ابو سفیان کو کہ یہ جو اس انداز سے طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اس میں تیری بیوی ہندا شامل ہے, اور اکرمہ اور ابو سفیان اس وقت گئے ہیں اور انہوں نے جا کر یہ سب کچھ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے, اور اب ہم ان کو معاہدہ توڑنے کی سزا دیں گے مکہ کے لوگوں کو, ابو سفیان کی فوج کو. تو ابو سفیان کو اس بات کا علم تھا کہ جب معاہدہ توڑا جائے گا تو ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا. اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ کہا جی ہمارا سپہ سالار تو آپ ہیں, ابو سفیان ہیں. تو اس نے پوچھا کہ پھر تم یہ بتاؤ کہ تم بنو خزاع پر حملہ کرنے کے لیے بنو بکر کی مدد کرنے کیوں گئے تھے؟ اس پر اکرمہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں, اگر ایک دوست قبیلے پر مشکل وقت آ جائے اور ان کی بچی کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا, تو کیا ہم ان دوست قبیلے کا تعاون اور مدد نہ کریں ان کی؟ وہ ہمارے اتحادی نہیں ہیں. اور اسی طریقہ سے دوسرے سپہ سالار صفوان نے بھی کہا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا, ہمارے اتحادی کو تنگ کرے گا. اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کرنا بھی تھا تو میں سپہ سالار تھا, میرے نوٹس میں لانا تھا, میرے نوٹس میں لائے بغیر تم نے ایک چڑھائی کی ہے اور معاہدہ کو توڑا ہے, اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا ری ایکشن آئے گا. اس پر دونوں جو نائب سپہ سالار تھے انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ تم مسلمانوں سے ڈر گئے ہو, اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں پہلے بھی آپ کو پتا ہے خالد بن ولید چلے گئے ہیں مسلمانوں کے ہاں مدینہ پاک میں, اور یہ آپ کی بزدلی کی وجہ سے کہ آپ کا نرم رویہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو گیا ہے, لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو نے قریش کا جو وقار ہے اس کو مجروح کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا.
بہرحال ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کہا ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری تھی، یہ قبائل میں اور افواج میں اور دنیا میں نظام چلتا ہے، جو معاہدہ توڑتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ میں جاؤں گا اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا کہ اس معاہدے کو میرے علم میں لائے بغیر جو کچھ ہوا یہ ہوا ہے، اور ہم اس معاہدہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ مختصراً ابو سفیان مدینہ شریف چلا گیا ان کو بتا کر۔ جب مدینہ شریف پہنچا تو حضور پاک کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو وہ ابو سفیان کہتا ہے، خود اس نے بعد میں یہ انہوں نے بتایا کہ جب میں مدینہ شریف میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی پرانے چہرے جو شناسا تھے، جو میری سپہ سالاری کے اندر بطور سپاہی کے میرے انڈر کام کرتے تھے، مدینہ شریف کے ماحول میں وہ مجھے دیکھتے تھے اور ان کی آنکھوں میں نفرت تھی میرے لیے۔ اور یہ اس بات نے مجھے بڑی تکلیف دی کہ وہ جو لوگ جو میرے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی سوء ادب سمجھتے تھے، آج وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور اس بات نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ لیکن وہ میری طرف نفرت کے انداز سے دیکھتے رہے، اور اس انداز سے ان کا دیکھنا میرے دل اور سینے کو چھلنی کرتا رہا۔ لیکن میں ایک امید کا سہارا لے کر اپنی بیٹی ام حبیبہ زوجہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے میری بیٹی ام حبیبہ آئی، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات چھا گئے، چہرے پر مکمل بیزاری کی کیفیت تاری۔ میں بہت حیران ہوا، میں ایک باپ بیٹی کے پاس آیا ہوں اور بیٹی نے باپ کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے ہیں۔ تو میں نے فوری طور پہ سوال کیا، کیا ایک باپ کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے مل سکے؟ تو اس پر ام حبیبہ نے کہا، ہاں حق تو ہے، آپ مل سکتے ہو۔ دروازہ کھولا، اندر جب میں گیا تو بستر پر بیٹھنے لگا تو بستر پر جو چادر وغیرہ پڑی تھی، رضائی تلائی وغیرہ یا جو بھی اس کو بستر کے لیے رکھا تھا، وہ سارا کمبل وغیرہ اٹھا دیا، بستر کو لپیٹ دیا۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ بستر پر بیٹھوں، تو فرمایا یہ بستر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد پاک کا ہے، اور یہ وہ پاک بستر ہے اور پاک ہستی کا، اس پر ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بات بھی ابو سفیان کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ اس نے دکھی کیا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اچھا تم نفرت کا اظہار تو کر ہی رہی ہو، میں تمہارا انداز سمجھ گیا ہوں، تیرے اندر اب بالکل میری محبت ختم ہو چکی ہے، اور تیرے دل کے اندر اگر صرف محبت رہ گئی ہے تو محمد پاک کی رہ گئی ہے۔ چلو میں اس ارادے سے آیا ہوں، یہ معاملہ ہو گیا ہے، میرے نوٹس میں لائے بغیر ہوا ہے، معاہدہ توڑا گیا ہے، میں اس کی ذمہ داری قبول نہیں اس لیے کر رہا کہ میرے سے مشورہ نہیں ہوا، میں اس پر قائم رہنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیں حضور کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گی، اس معاملہ میں سرکار جو فرمائیں گے میں اسی پر عمل کروں گی، اور مجھ سے تیرا عزت اور احترام کا ایکسپیکٹ کرنا تبھی ممکن ہو جائے گا جب تو ایک ایسے دین کو مان لے جو سچا دین ہے اور سچا دین ہے۔ خیر ابو سفیان وہاں سے اٹھے، حضور پاک کی خدمت میں گئے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ نے مصافحہ تو کر لیا، سلام لے لیا، لیکن چہرے پر وہ کیفیت ناگواری موجود تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کو توڑا ہے اور ہمارے اتحادی قبیلے پر شب خون مارا ہے۔ اس بات کا سرکار کو بڑی شدت کے ساتھ احساس تھا، اور یہ قلق آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ تو آپ نے مصافحہ تو کیا ابو سفیان سے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے کہ وہ معاہدہ میرے نوٹس کے بغیر توڑا گیا ہے، اور میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اب بھی اس معاہدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں، اور میں اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ عذر قبول کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں تھے کہ جب معاہدہ توڑا گیا ہے تو اس معاہدے کا خمیازہ کیا ہوگا، اس کا ازالہ کون کرے گا، اور جو بندہ معاہدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ ازالہ کیسے کرے گا۔ تو اس لیے اس کا جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ خاموش ہو گئے، اور ابو سفیان پھر وہاں سے، خاموشی کا مطلب یہی تھا، سرکار کے چہرے پر تو ناگواری تھی کہ میری بات نہیں سنی گئی اور نہ ہی سنی جا سکتی ہے، لہٰذا ابو سفیان پھر وہاں سے اٹھ کر
وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا تم میرے قبیلے کے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میری اس معاملہ میں مدد کرو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو سرکار جب خاموش ہو گئے اب ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہماری وہی بات ہے جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب پہنچے تو عمر نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، خود اللہ پاک کے دین کا دشمن مدینہ پاک میں پھر رہا ہے، تو میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ اس کو ایمان کی دولت مل گئی ہے، لیکن کیا وہ اتنی جلدی، اب وہ ادھر کہاں پھر رہے؟ تو کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں اور اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں تو چونکہ اجازت نہیں تھی، اگر اجازت ہوتی تو میں تو تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ میرا تو سرکار کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، میں اس پر تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھی گئے ابو سفیان، ان کا جواب بھی یہی تھا کہ سرکار کے بعد اب آپ کے پاس کوئی مدد کا چارہ نہیں ہے۔ مایوسی کے عالم میں ابو سفیان مکہ کو واپس پلٹا، لیکن جب مکہ کو واپس پلٹا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور جاتے ہوئے تو ایک پر امید کیفیت میں تھے ابو سفیان، لیکن جب واپس پلٹے تو مکہ جاتے ہوئے اب ایک نا امیدی کی کیفیت تھی۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، یہ میں نے آپ کو فتح مکہ کی تھوڑی بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے کہ اس کے نتیجے میں سرکار نے مکہ شریف پر حملہ کیوں کیا، کہ معاہدہ توڑا گیا تھا اور سرکار پاک اس توڑے ہوئے معاہدہ کی سزا دینا چاہتے تھے اہل مکہ کو، اور اپنے اتحادی قبیلے بنو خزاع کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے، اس پر تکمیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔